السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوات کے اجتماع میں حضرت جی دامت برکاتہم نے علماء کرام کی مجلس میں بہت ہی قیمتی اور انتہائی اہم اور ضروری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ زمین اس کی اور اتنا خرچہ زمین مدرسہ بنانے کا، ٹھیک ہے جی، اگر نہیں کر سکتے تو میں نہیں آتا جاؤں، لیکن ہمارے لیاس صاحب کو خبر تھی کہ یہ مجھے لے جا کے چھوڑیں گے اور یہ کام ہو کے رہے گا۔ چند دن گزرے تھے، خیر ان کا فکر بھائی تو غلط کیا ہم نے، انکار کر کے آگے چلو دوبارہ چلو، ہلا کر کہا کہ جی ہم نے زمین لے لی ہے اور تعمیر ہو رہی ہے، آپ آ بھی جاؤ اور مدرس کا بھی انتظام کرو۔ حضرت نے مدرسی کا بھی انتظام کیا اور تشریف لائے۔ پھر کیا تمہیں کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ اس پہلے گشت کی برکت ہے کہ یہ مدرسہ قائم ہوا ہے، یہ اس پہلے گشت کی برکت ہے، یہ مدرسہ قائم ہوا ہے، ورنہ وہ صرف مولانا الیاس صاحب کو بیان کرنے کے واسطے نہیں ڈالے تھے کہ آپ آ جاؤ، ایک چکر لگا کے چل جاؤ، میوات کا مولانا اسماعیل صاحب آتے تھے، آپ بھی آؤ۔ نہیں، میرا تو مقصد یہ تھا آنے کا، اگر تم یہ مدرسہ قائم کرو تو میں آؤں، حضرت آپ آ جائیے، ہم مدرسہ قائم کریں۔ تو میں نے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی گہرائی اس کو سوچا نہیں مدینہ مرکز بیجاپور۔ کہ اس کے مقاصد کیا ہے، اور مساجد میں تعلیمی نظام قائم کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد عوام تک پہنچنا ہے، اصل مقصد عوام تک پہنچنا ہے۔ ہمارے گشتوں سے لوگ آ رہے ہیں مسیح کی طرف، لیکن مسجد میں تعلیم کا وہ نظام نہیں ہے کہ جس سے آنے والی کی ضرورت تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم علماء سے کہتا ہوں کہ مسجد تو او پی ڈی کی طرح ہے، ان کی طرح او پی ڈی ہوتی ہے نا، اس کی ضرورت ہے، او پی ڈی کی ضرورت ہے امت کو، نہ ان کو صفدرجن کی ضرورت ہے، نہ ان کو ایمس کی ضرورت ہے، نہ ان کو اپولو کی ضرورت ہے، نہ ان کی بیماری اتنی بڑی ہے، نہ ان کے پاس انتظام اتنا ہے۔ یہ تو بیچارے سر کے درد کی گولی، بخار کی گولی کھانے چاہتے ہیں، کسی کو نماز ٹھیک نہیں ہے، کسی کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، کسی کو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے۔ ہم تو آپ کو او پی ڈی میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ یہاں عوام آ رہے ہیں، ذرا ان کی نبض دیکھ کر ان کو دوا دے دو۔ ایک صاحب نے آ کر سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بٹھا کر سمجھایا، تم بتاؤ تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تم برداشت کرو گے کیا؟ نہیں۔ کہتے ہیں آپ نے مجھے اس طرح بٹھا کے سمجھایا کہ میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو۔ مجھے آپ سچی بتا دیجئے، کیا یہ بات، یہ کام کسی کتاب سے ہو سکتا ہے؟ کہ آپ گھر کے ماحول میں پڑھ کر کتاب کا مطالعہ کریں اور آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس بھی علم ہے۔ میں صاف طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ دماغ کا علم تو ان اخبار رسائل سے منتقل ہو سکتا ہے جس کو معلومات کہتے ہیں، لیکن دل کا علم یہ بغیر وسائط کے اور بغیر ذرائع کے ہی منتقل ہو سکتا ہے جو صحبت چاہتا ہے، اور وہی علم اصل علم ہے۔ یہ میں نے حدیث پڑھی تھی شروع میں کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم وہ ہے جو ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا، اور دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا۔ یہ علم دل کا علم کہ اس کا تعلق تقوی سے، اس کا تعلق خشیے سے، اس کا تعلق ذکر و تلاوت سے، اس کا تعلق مع اللہ سے۔ صحابی کا کہنا کہ میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، فما اتق اللہ تکن اعلم الناس، تقوی اختیار کرو بڑا عالم ہو جاؤ۔ تو میری عرض یہ ہے آپ اللہ سے کہ عوام اور علماء کا ربط اس ساری نقل و حرکت کا صرف مقصد یہ ہے، عوام علماء کا ربط۔ علماء طلبہ کا ربط ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ یہ تو آپ رجال تیار کر رہے ہیں، یہ رجال آگے جائیں گے کہاں؟ میں مسابقہ کر رہا تھا روانگی کے بعد مسجد میں جماعتوں کو روانہ کرتے ہوئے، ایک صاحب آگے سے گزرے تو انہوں نے مجھے سلام جو کیا تو ذرا عربی میں کیا، ایک جملہ عربی کا انہوں نے کہا، اس کہنے کی بات نہیں ہے، چلے
انگریزی لباس میں تھے، داڑھی بھی نہیں تھی، پھر میں نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا، اٹھا لیا اپنے پاس، سبق کا طرح جی میں ایک ہسپتال میں ملازم ہوں۔ میں آپ کا ہسپتال وہاں کیا کام ہے کہ اگر وہاں کوئی مریض آ جائے عرب، تو میں اس کی بیماری کا ترجمہ ڈاکٹر کو کرتا ہوں، میرا کام ہے، میں مستقل، میرا بڑا اسپتال میں، بڑا قیمتی اسپتال ہے دلی کا، اس میں میں کہا کہ آپ نے عربی کہاں سیکھی؟ چلیں نہیں، میں تو فلاں مدرسے سے فارغ ہوں، مدرسے کا نام بتایا، مجھے اس کے سر سے لے کر پیر تک کہیں سے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اس نے ادب سیکھ کر اس ادب کو یہاں استعمال کیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا تم اسلام کے حلیہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ جی اس کے ساتھ کام ملازمت ملتی ہے آج کل۔ وہ تو حضرت کی بات مجھے یاد آ رہی ہے شروع سے کہنے کو، مگر ہمت نہیں ہوتی کہنے۔ حضرت فرماتے تھے ان حکام کا جہل پڑھ کر تو مسلمان کو پلنے کا یقین ہے، اللہ جو رزاق ہے اس کا علم پڑھ کر پلنے کا یقین ہے۔ حکام کا جہل پڑھ کر تو پلنے کا یقین، اللہ کے علم سے پلنے کا یقین۔ میرا عزیز دوستو، ہماری چاہت اصل یہ ہے، لوگ سمجھے نہیں، ہماری چاہت اصل یہ عوام علماء کا رد پڑے، عوام علماء کا رد پڑے، ہماری چاہت اصل یہ تھی۔ اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کتابیں ہیں پڑھو سیکھو جاؤ، ہم اپنے کام میں مشغول ہیں اور کتاب میں ہم نے لکھ کے دے دیا اسے پڑھ لیجئے، میں آپ سے کہتا ہوں 10 مرتبہ آتا ہے حکیم کے پاس مریض نسخہ لے کر، یہ دوا نہیں سمجھ میں آئے گی یہ سمجھا دو، یہ دوا نہیں سمجھ میں آئی یہ سمجھا دو۔ کتابوں سے لوگ کیا سیکھ لیں گے؟ آپ سوچیے تو صحیح، آپ آسان حج کر کے بیان کرتے ہیں، وہاں جنایت کے دموں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہاں جنایت کا حجاج کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ آسان حج لکھ کے دے دیں، جاؤ یہ کتاب لے جاؤ آج کل۔ میں کہا کرتا ہوں آج کے دنوں میں کہ تم اگر خوشامد کر کے اپنے ساتھ ایک مفتی کو لے جاتے، اگر اس کے پاس انتظام نہیں تھا خرچ کا، تم کہتے مفتی صاحب آپ ہمیں حج فریضہ ہے، ہمیں زندگی کا ایک فریضہ ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، اگر وہی بگڑ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ ساتھ چلیے، آپ حج کرا دیں۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کو کتاب لکھ کر دیتی ہے بھائی ہماری کیا ضرورت ہے، جائیے پڑھیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عوام اور علماء کا اگر اختلاط نہیں ہوا اور اس کو آپ نے اپنا مقصد زندگی نہ بنایا اور روزانہ آپ کا عوام کے ساتھ اختلاط نہ ہوا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر بڑے کو بڑے کی ضرورت ہے، ہر بڑے کو بڑے کی ضرورت ہے، ہر بڑے کو اپنے سے بڑے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اپنے علم پر اعتماد کر لے کہ جی میں جانتا ہوں، کافی نہیں ہو سکتا۔ فوق کل ذی علم علیم۔ واقعہ پیش آیا کہ مسجد میں ایک آدمی داخل ہوا، اس نے قرآن پڑھا، سید القرآن ابن کعب نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو، میں غلط پڑھ رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں، نہیں تم غلط پڑھ رہا ہو۔ ظاہر بات جب سید القرآن کہہ رہے غلط پڑھ رہے ہو تو وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک اور آدمی آیا، اس نے پڑھا، فرمایا کہ تم سناؤ، تم بھی غلط پڑھ رہے ہو، تم دونوں غلط پڑھ رہے ہو، قرآن صحیح کرو، یہ غلط ہے۔ وہ دونوں چلے گئے سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے قرآن اس طرح پڑھا ہے، میں نے اس طرح پڑھا ہے، اور یہ کہتے ہیں سید القراء وہی نے کہا یہ دونوں غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے وہی میں کہا سے کیا بات ہے کہ یہ قرآن دونوں غلط پڑھ گئے؟ آپ نے سنا، ان سے بھی سنا، ان سے بھی سنا، دونوں کا قرآن سنا، دونوں کا قرآن سن کر آپ نے تحسین فرمایا بہت اچھا پڑھ رہے ہو، تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو، تم بھی ٹھیک پڑھ۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میرے دل میں فتنہ پیدا ہوا، اور ایسا فتنہ پیدا ہوا آپ کو جھٹلانے کا، نعوذ باللہ، کہ ایسا فتنہ زبان جاہلیت میں بھی کبھی پیدا نہیں ہوا کہ آپ کو جھٹلاؤں میں، آپ غلط، نعوذ باللہ۔
آپ نے دیکھ لیا کہ ابئی کے دل میں فتنہ پیدا ہو گیا ہے. ابئی بن کعب فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور میں اتنا میرے یقین کا اور ایذان کا حال یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. جب یہ کیفیت میری ہوئی اور وہ شک میرے دل سے نکل گیا تو آپ نے مایا کہ ہو گئی یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں. میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کے لیے قرآن کو اگر ایک طرح پڑھنا لازم کر دیا گیا تو میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو ان کے لیے قرآن کو آسان کر دے. تو اللہ نے 7 طرح پڑھنے کی اجازت دے دی ہے. ہو گئی یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں. میں بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں، بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں. یہ ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر بڑوں کی صحبت نہیں ہے تو خود ہی آدمی تردید کر دے گا آپ غلط ہو گئے، آپ غلط ہو گئے، آپ غلط نہیں. غلط صحیح کو تو غلط اور صحیح کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. ایک بات تو بنیادی ہے کہ آدمی خالی ذہن ہو کر تمام اختلافات سے ذہن صاف کر کے کسی آدمی کے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ یہ چاہتے کیا ہے. ورنہ دور دور رہ کر آدمی اتنی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ مقاصد تک رسائی ہوتی ہی نہیں ہے ان غلط فہمیوں کی وجہ سے. عبداللہ بن مبارک خراسانی امام اوزاعی کی ملاقات کے لیے گئے. امام اوزاعی نے کہا ہے عبداللہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، یہ ایک بدعتی آیا ہوا ہے، اس سے بچ کر رہنا، اس کی بات نہ سننا، نہ اس سے بات کرنا، اور یہ نئے نئے مسئلے بیان کر رہا ہے، اس سے ذرا بچ کر رہنا. کہ جی کون ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں ان کو، اس سے بچ کر رہنا، اور یہ بدعتیں پھیلا رہا ہے، نئی نئی باتیں کر رہا ہے. میں تو یہ نصیحت کرتا ہوں، تو یہ وصیت کرتا ہوں اس سے بچ کر رہنا. سمجھ گئی ہے عبداللہ بن مبارک کہ یہ امام صاحب کے بارے میں غلط فہمی کے شکار چلے گئے. 3 دن تک عبداللہ بن مبارک نے امام صاحب کے سارے جتنے دقیق مسائل کے سب لکھے، خوب لکھے، لکھتے رہے. 3 دن تک ایک کاپی تیار کی اور جگہ جگہ اس میں درمیان میں لکھا نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے. اور وہ تیار کر کے کاپی 3 دن کے بعد آئے ہاتھ میں کاپی. امام اوزاعی نے پوچھا یہ کاپی کیسی ہے ہاتھ میں؟ یہ کچھ فقہی مسائل ہیں، کچھ دکھانا ذرا. فجر کی نماز پڑھی امام اوزاعی نے اور ظہر تک اس کاپی کو پڑھا. پھر عصر کے پڑھا، ظہر پڑھائی، کاپی کو آستین میں رکھا، روایت میں اس طرح میں عرض کر رہا ہوں. پھر ظہر پڑھائی، پھر ظہر کے خلاف کاپی پڑھی، ساری پڑھ ڈالی. ساری پڑھ کر کہنے لگے کہ جانتے تھے نہیں کون ہے، کس کے مسائل ہیں. کہنے لگے او عبداللہ میں یہ نصیحت کرتا ہوں، دیکھ یہ ہے آدمی کام کا، اس کی صحبت میں جا کر رہے اور اس سے علمی استفادہ کر. اس آدمی کا علم بہت گہرا ہے. یہ ہے کون آخر یہ نعمان کون ہے؟ یہ جگہ جگہ ایسے نعمان یہ کہتا ہے، نعمان کون ہے؟ امام اوزاعی نے کہا جی، عبداللہ نے کہا امام اوزاعی سے کہ جی ہاں یہی وہ عالم ہیں جن کے پاس جانے سے آپ نے مجھے منع کیا تھا اور روکا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ بدعتی ہے، نئی نئی باتیں چلا رہا ہے، اس کے بعد یہی معاملہ ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ دوریاں وہ غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہیں اور فاصلے وہ رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے ایک صحیح بات کا رخ غلط موڑ کر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ یہ نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے. حالانکہ میں نے عرض کر دیا کہ دعوت اور تعلیم کا تو ایسا گہرا رشتہ ہے. ہم علماء کی صلاحیتوں کو ایک محدود دائرے سے نکال کر ان کی صلاحیتوں کے استعمال میں وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ تو کر رہے ہیں آپ سے استفادہ، لیکن یہ بھی تو کر
یہ بھی تو کریں. اور یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ سے فرمایا تھا کہ یا تو تم جاہلوں کو دین سکھلاؤ ورنہ تمہارے لیے تعجیل عقوبت کی دھمکی ہے. یا علماء عوام کو دین سکھلاؤ یا تمہارے لیے تعجیل عقوبت کی دھمکی ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں سزا دوں گا ان علماء کو. علماء نے خود عرض کیا اسلام میں 1 سال کا موقع دے دیجئے, ہم 1 سال میں جہاں جہاں چشموں پر پڑا ہوئے اور جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا نہیں پہنچا ہمارے نہیں پہنچا. اور اس پر انہوں نے 1 سال کے لیے آپ سے مہلت طلب کی. اللہ نے فضل فرمایا, کرم فرمایا اللہ نے کہ وہ سنت امت میں اب اس شکل میں زندہ ہو گئی ہے. کہ اللہ کا فضل ہے کہ 60 70 75 جماعتیں تو علماء کی اس وقت بیرون میں باہر کے ملکوں میں وہاں کے علماء سے ملاقاتیں کر رہی ہیں. وہاں کی مسجدوں میں تعلیم کا اور مسائل کے میں تو صاف تو بحث کرتا ہوں کہ مجھے فضائل کی تعلیم سے اطمینان نہیں تھا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے اسی محسوس کی کہ تبلیغ میں صرف فضائل کی تعلیم تک بات آ کر ختم ہو گئی. مسائل علماء سے پوچھا ہے, علماء سے پوچھو, کون پوچھے علماء سے, کسے رغبت ہے, کسے فرصت ہے. آج یہ کہہ کر چلہ لگوا کر بھیج دے کسی کو, جاؤ علماء سے پوچھو جا کر. آپ نے جس طرح تعلیم فضائل کا مساجد میں اہتمام کیا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد میں فضائل کے ساتھ تعلیم مسائل کا انتظام کریں. اور ہم صاف تو بحث کرتے ہیں کہ یہ وہ تعلیم کا نظام ہے کہ جس میں نہ کوئی نصاب ہے, نہ کوئی کتاب ہے. نصاب کہہ رہا ہوں, نہ کوئی راتب ہے. جو مکاتب کا نظام چل رہا ہے اپنی جگہ, ہمیں اس سے نہ کوئی اعتراض ہے نہ اس سے کوئی اختلاف ہے, کچھ نہیں ہے. وہ ایک الگ مستقل کام ہے. ایک آدمی 10 منٹ مسجد میں دیتا ہے, 10 منٹ میں اس آدمی کا حال معلوم کر کے, جس طرح ڈاکٹر ایک مریض کو 10 منٹ دیتا ہے, آپ کو کیا بیماری ہے بتائیے, کیا بخار ہے, کیا چیز ہے, کیا تکلیف ہے, اس کا حال معلوم کرتا ہے, اس کے لیے دوا لکھ کے دے دیتا ہے, اس کو فائدہ پیدا کی جائیے. آپ ادھر آپ جا کے دیکھیں گے کہ مریض کب سے اسپتال کے 6 مہینے ہو گئے. صاف طور پر عرض کرتا ہوں, میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہ 6 مہینے اس اسپتال میں ہو گئے ہیں. یہ اس کے علاج کی جگہ یہ ہے. یہ قاسمی 8 سال میں بنا ہے, یہ ندی 8 سے 7 سال میں بنا ہے. صحیح بات. لیکن وہ عوام الناس جن کا پاس 10 منٹ سے زیادہ نہ ان کے پاس وقت ہے, اور ان کے بیماری اتنے بیمار ہیں کہ بعض مرتبہ ڈاکٹر کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مریض کا نمبر نہیں آتا. ہاں تو کل آنا وقت ختم ہو گیا. اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بے شک پڑھائیں, اور جو کچھ پڑھا رہے ہیں پڑھائیں, لیکن بقول حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت گہری بات کہتے ہیں, بہت گہری بات کہتے ہیں. اگر تم نے مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز نہیں بنایا, زندگی کا مرکز کیا مطلب زندگی کا مرکز بنانے کا, کہ جب تک ان کے سارے امور یہاں سے متعلق نہیں ہوں گے زندگی کے, یہ باطل اختلاف سے بچ نہیں سکتے. اور صاف لکھا حضرت نے اس میں کہ میں اس بات سے متاثر نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور یہ حقائق اور یہ دلائل اور یہ تخصصات اور یہ کچھ, ٹھیک ہے کیا آپ نے, لیکن یہ سارے تخصصات اور یہ سارا آپ کا علم کا کمال وہ آپ کو ایک عام آدمی کو غسل کے فرائض بتانے اور نماز کا طریقہ سکھلانے سے آپ کو نہ روکے, نہ آپ کو عار محسوس ہو, نہ آپ یہ خیال کریں کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے نا, میرے کرنے کا کام تھے. کیونکہ اگر آئے گا تخصص کرنے کے لیے فقہ میں, حدیث میں, تفسیر میں, ادب میں, تو میری استعداد تو اس کے لیے ہے نا. اب میں اس آدمی کو لے کے بیٹھ جاؤں, میں سر تیار سکھلاؤں, تو میں جو کام میں کر سکتا, یہ بات لوگوں میں عام ہو گئی ہے. یہ کام تو کوئی بھی کر لے گا, جو عطیہ سکھانے کا قنوت کوئی بھی کر لے گا, غسل کے فرائض تو کوئی بتلا دے گا. یہ تو معمولی کام ہے, کوئی بھی کر لے گا. میرے کرنے کا یہ کام نہیں ہے نا. یہ سوچ نبوت کی سوچ کے بالکل خلاف ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے اور آپ بیان چھوڑ کر اس کے سوال کا جواب دیں. اس لیے میں دوستوں ہم ساری آپ سے سب سے درخواست, اور سال جو لگواتے ہیں یہ سال لگوانا یہ تو صرف عوام کے جہل کا مشاہدہ کرانے اور عوام کو خود جا کر سکھلانے کی تمرین ہے. یہ تو ایک مشق ہے, کیونکہ یہ باب بالکل بند ہو چکا ہے.
مدینہ مرکز بیجاپور۔ غافل کیوں بنتے ہیں؟ یہ تو عوام کو سکھانے کی تمرین ہے، ایک مشق ہے۔ میں پوچھتا ہوں سال والے سے جو واپس آتے کہ تم نے پورے سال میں کون سی کتاب پڑھائی مسائل کی، بتاؤ یہ کوئی کتاب مسائل کی نہیں پڑھائی، لیکن بے شمار لوگوں کو نماز سکھلائے، غسل کے فرائض بتلائے، بے شمار لوگوں کو ان کے مسائل اور ان کو ان کی جو انہیں امور پیش آ رہے تھے اس کا حل بتایا، ساتھ رکھا۔ ایک آدمی اگر سوال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی وہ نماز کے اوقات کیا ہے، فرمایا کہ نہیں یہ سب نہیں بتائیں گے، آپ 2 دن ہماری مسجد میں قیام کریں۔ آپ نے اس سائل کو 2 دن مسجد میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ساری نمازیں اول وقت میں ادا کی ہیں۔ آپ بتائیے تو صحیح کتنے صحابہ کو دشواری ہوئی۔ اگلے دن ساری نمازیں آخر وقت میں ادا کی ہیں، جبکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹے سے سوا گھنٹہ ایک نماز کے اول وقت آخر وقت میں ہو سکتا ہے۔ کتنا انتظار کیا ہوگا صحابہ نے کس کے لیے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔